السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین نظام، آج کی اس نشست کے اندر قرآن مقدس کی باعتبار ترتیب 17ویں نمبر کی صورت، جسے سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جس صورت کے اندر 12 رکوع، 111 آیات، 1559 کلمات، 6480 حروف ہیں، جس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ اسی کے تعلق سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی۔ اس سورت کی جو سب سے پہلی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس عجیب و غریب اور حکمت اور حیرت انگیز سفر کو بیان فرمایا ہے، جسے ہم سفر معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا پھر ہم اسے سفر اسراء بھی کہتے ہیں۔ در حقیقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ کے اندر ایک طویل وقت ہو جاتا ہے دعوت اللہ پہنچاتے ہوئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، اللہ کا پیغام سناتے ہوئے، اور جو دوسری طرف مزاحمت بالکل انتہائی درجے کو پہنچ جاتی ہے، آخری منازل طے کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے انتہائی نازیبہ سلوک جو آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے اور انتہائی ترش رویہ جو اختیار کیا جاتا ہے، آپ پر پتھر بازی کی جاتی ہے، آپ کو خون سے رنگین کر دیا جاتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ جب واپس تشریف لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے دل کو جو ٹھیس پہنچی ہوگی، جو تکلیف پہنچی ہوگی، اسے کسی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری سیرت کے اندر انما اشکو الی اللہ اس طرح کے الفاظ صرف واقعہ طائف کے موقع پر ملتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف کی انتہا درجے کی کیفیت جو ہوتی ہے اس سے روشناس کرا دیا گیا۔ اور پھر اسی سال آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، اور پھر ابو طالب کا انتقال، جو آپ کے چچا تھے اور سرپرستی فرما رہے تھے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ تمام چیزیں ایسی تھی جنہوں نے غم کے اندر اور شدت کے ساتھ اضافہ فرما دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کڑھن کے اندر، اس فکر کے اندر، اس غم کے اندر دن و رات گھل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا والوں پر واضح فرمانے کے لیے اور بھی دیگر مصالح کے پیش نظر کہ جس نبی اور جس پیغمبر کے ساتھ تم ایسا تحقیر آمیز رویہ اختیار کر رہے ہو، جن کے ساتھ ایسا ناروا ذلیلانہ سلوک کر رہے ہو، تم سمجھتے نہیں ہو ان کا مقام کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر تم اسے سمجھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دکھلاتے ہیں۔ چنانچہ ایک رات آپ مکہ المکرمہ کے اندر اسی رنج و غم کے اندر، حسرت و افسوس اور یاس کے عالم میں، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر استراحت فرما ہے۔ اتنے میں ہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام چھت پھاڑتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور آپ کو بیدار کیا جاتا ہے، اور سلام وغیرہ کے بعد پھر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ملاقات کے لیے آپ کو بلایا ہے، آپ کو یہاں سے لے کر چلتے ہیں، حتیم میں لے جاتے ہیں۔ حتیم میں جا کر آپ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں اور آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ حضرت جبریل، حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کو دوبارہ بیدار کرتے ہیں۔ جنت سے ایک تشت لایا جاتا ہے جو علم و حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، نور ایمانی سے پر ہوتا ہے۔ آپ کا سینہ مبارک چاہ کر کے زمزم کے پانی سے اسے دھویا جاتا ہے، اور پھر علم و حکمت اور اس نور کو آپ کے دل کے اندر اتار دیا جاتا ہے، سینہ آپ کا بند کیا جاتا ہے، اور پھر آپ سے استدعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یاد فرمایا ہے، اس سفر کے لیے روانہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک براق جنتی سواری لائی جاتی ہے، قد و قامت کے اعتبار سے وہ خچر سے کچھ چھوٹا اور حمار سے کچھ بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اسے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کا قدم وہیں تک پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دونوں نبیوں کی رفاقت میں اس پر سوار ہو کر یہاں سے چلتے ہیں۔
راستے میں ایک مقام آتا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہاں اتریے اور نماز پڑھیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ اور بتاتے ہیں کہ آپ نے اس مقام پر نماز ادا کی ہے جسے یثرب کہا جاتا ہے، اور ایک موقع وہ بھی آئے گا جب آپ اس سرزمین کی جانب ہجرت فرمائیں۔ کچھ آگے چلتے ہیں، پھر یہی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس مقام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے۔ پھر آپ چلتے ہیں اور ایک اور مقام پر نماز کے لیے آپ سے ارشاد فرمایا جاتا ہے، اور آپ استفسار پر جواب دیا جاتا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے مدین، اور چوتھے مقام پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہوتی ہے۔ ان 4 مقامات پر نماز ادا کرتے ہوئے آپ چلتے ہیں، راستے میں ایک شخص ملتا ہے جو آواز دیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اس کی طرف رخ نہ کریے۔ پھر کچھ آگے چلتے ہیں جہاں ایک بوڑھی عورت آواز دیتی ہے، وہاں سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف رخ نہ کریے، اور بتایا جاتا ہے کہ جو بوڑھا شخص تھا وہ شیطان تھا، اور جو بوڑھی عورت تھی وہ دنیاوی شکل میں آپ کے سامنے دنیاوی شکل ایک انسانی صورت میں پیش کی گئی تھی، اور جتنی عمر اس بوڑھی عورت کی ہے یعنی قریب اتنا ہی وقت اس سرزمین پر رہنے والوں کا رہ گیا ہے، یعنی قیامت اب قریب ہی ہے۔ یہ قافلہ براق پر سوار بیت المقدس بھی کہتے ہیں وہاں پہنچتا ہے، اور اس پتھر سے جس پتھر سے اب تک انبیاء علیہ السلام کی سواریاں باندھی گئی ہیں، اسی پتھر سے جو شگاف تھا اور جو سوراخ تھا وہ کچھ بھرسا گیا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کچھ گرد و غبار کی وجہ سے ویسے بھی ذرا صاف نہیں تھا، جبریل امین علیہ السلام اپنی انگلی کے ذریعے سے اسے صاف فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول سواری باندھتے ہیں، آپ آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کی آمد سے پہلے آپ تحیت المسجد 2 گانا ادا کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت آپ کی آمد سے پہلے ہی وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو بھیج دیتا ہے، اذان کہی جاتی ہے، اقامت ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں نماز کون پڑھائے؟ حضرت آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک تمام جلیل القدر انبیاء علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور آپ کو مصلی پر بڑھا دیتے ہیں، چنانچہ تمام انبیاء کا سردار، اور اس سرداری کو اس انداز میں واضح فرما دیا جاتا ہے۔ چند انبیاء سلام و کلام بھی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں جو ہم سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہیں پھر آپ کے لیے وہ سیڑھی لگائی جاتی ہے جو یہاں سے آسمان تک ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ پھر آسمان کی طرف رواں دوا ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس سیڑھی پر ایسے ہی چلا جاتا ہے، دوسری روایت کے مطابق براق اس سیڑھی پر لے کر چلتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہی سیڑھی ہے جس سے انسانوں کی ارواح آسمانوں کی طرف صعود کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرتے وقت میت اس سیڑھی کی طرف دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس حیرت انگیزی کو دیکھ کر اس کی نگاہیں پھیل جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول اسی سیڑھی سے چل کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ فرشتوں کی جانب سے سوال کیا جاتا ہے حضرت جبریل سے کون ہیں؟ فرمایا جاتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا انہیں بلانے کو کہا گیا؟ جی ہاں، انہیں اجازت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے۔ چنانچہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ہوتی ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے کہا ارواح وہاں بھیجی دی تھی، اور پھر یہاں پر آپ کی استقبال اور آپ کو خوش آمدید، آپ کو ویلکم کہنے کے لیے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں۔ اور علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کا مقصد ایک اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جس طریقے سے حضرت آدم اپنے دشمن شیطان کی وجہ سے ایک مقام یعنی جنت سے دنیا کی طرف تشریف لائے ہیں، ایسے ہی آپ بھی اپنے دشمنوں کی وجہ سے ایک سرزمین یعنی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائیں۔ دوسرے آسمان پر ایسے ہی سلام و کلام ہوتا ہے، اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔
اس کے اندر بھی مصلحت یہ رکھی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اور ان کے خلاف سازشیں رچنے میں یہودی پیش رہے ہیں، اسی طرح آپ کے ساتھ بھی سازشیں رچنے میں یہ یہودی آگے رہے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے بتلانا کہ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے مکر و فریب اور دجل سے کام لیا اور انہیں گرانے کی کوشش کری، لیکن اللہ نے عروج عطا فرمایا، ایسے ہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا کہ آپ کے ہی بھائی بند، آپ کے ہی متعلقین آپ کو زیر کرنے کی کوششیں کریں گے، لیکن ایک وہ مقام آئے گا کہ آپ ان پر فتح ملے گی، آپ فتح یاب ہوں گے۔ اور لا تصریب علیکم اليوم، یہ الفاظ ہمیں حضرت یوسف اور اللہ کے رسول کی زبانی بالکل مماثلت اور ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت ادریس سے ملاقات ہوتی ہے کہ جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا، رفعت عطا فرمائی ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول کو رفعت عطا فرمائی جائے گی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کا مقصد کہ جس طریقے سے حضرت ہارون کے سمجھانے کے باوجود بھی بڑی قوم بت پرستی کا شکار ہو کر اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہری ہے، ایسے ہی کفار مکہ کی ایک وہ تعداد ہوگی جو آپ پر ایمان نہ لائے گی، جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئے گی، جیسا کہ میدان بدر کے اندر آئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، جس کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی کے اندر ملک شام کے اندر قوم نے جہاد کیا اور پھر حضرت یوشع کے زمانے کے اندر مکمل فتح یابی نصیب ہوئی، ایسے ہی آپ کو ہوگا۔ چنانچہ غزوہ تبوک میں یہ سامنے بات آئی کہ دومت الجندل کے رئیس نے آپ کو فدیہ دینا اور آپ گوارا کیا اور فدیہ دینے پر رضامندی کا اظہار کیا، آپ سے صلح کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مکمل طریقے سے شام فتح۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور دیگر انبیاء میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو خوش آمدید مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، جیسے حضرت آدم اور حضرت ابراہیم، ان دونوں شخصیتوں نے کہا، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے مرحبا بالاخ الصالح وبالنبی الصالح، یعنی خوش آمدید ہمارے پیارے نبی بھائی، یہ کہہ کر کہا حضرت ابراہیم نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے اور اس کو ایک رونق بخشی ہے، ایسے ہی آپ کے ذریعے سے باضابطہ اور منظم انداز میں حج کا آغاز ہوگا۔ چنانچہ 9 ہجری کے اندر اس سفر کا آغاز، یہاں سے پھر یہ قافلہ چلتا ہے، سدرۃ المنتہا پر پہنچتا ہے، جو جنت کے اندر ایک بیری کا درخت ہے، جس میں عجیب و غرائب اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر سونے کے پتنگے بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں، اور جو چیز آسمان سے اللہ کی جانب سے آتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ہی آتی ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے دیگر فرشتے اسے لے کر دنیا کے اندر آتے ہیں، یا جو بھی نظام جیسے سپرد کیا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اب عذر فرما لیتے ہیں کہ اس سے زیادہ آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یہاں سے چلتے ہیں اور مقام صریف الاقلام، یعنی وہ مقام جہاں پر قلم تقدیر چل رہا ہے اور جو رجسٹروں کے اندر باتیں نقل کی جاتی ہیں، اسے تو تقدیر لکھی جا چکی ہے لیکن وہاں سے منتقل کی جاتی ہے تاکہ فرشتوں کے حوالے کیا جائے، اس مقام پر پہنچتے ہیں، اور پھر یہیں پر ایک رفرف یعنی ریشمی مسند مخملی لائی جاتی ہے، جس پر اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر یہاں سے چل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ محبوب حبیب کے درمیان کیا باتیں ہوتی ہیں اللہ ہی خوب جانتا ہے، اور اس موقع پر آپ اللہ کی تعریف التحیات للہ والصلوات، التحیات للہ والصلوات والطیبات ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ چنانچہ جواب میں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کی جانب سے کہا جاتا ہے، لیکن امت سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی آپ اپنی امت کو نہیں بھولتے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کے ذریعے سے اور فرشتوں کی زبانی سے واضح کر دیا جاتا ہے کہ جس دعا کے اندر اللہ کے رسول پر سلامتی بھیجی گئی، ساتھ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کو بھی اس سلامتی میں شامل کیا۔
غرض یہ کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات میں اللہ رب العزت کیا باتیں ہوئیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ 3 اہم ترین تحفے آپ کو عطا فرمائے جاتے ہیں۔ ایک نماز کی شکل میں جو 50 نمازیں فرض ہوتی ہیں، اور آپ جب تشریف لاتے ہیں واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور انہیں جب معلوم ہوتا ہے کہ 50 نمازیں، تو وہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کم کرائیے، کہ امت پر بہت شاق گزریں گی۔ چنانچہ آپ جاتے ہیں، 5 کم ہو جاتی ہیں، بار بار ایسے ہی آنا جانا ہوتا ہے، حتیٰ کہ صرف 5 رہ جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں ان 5 کو بھی جا کر معاف کروا لوں۔ دوسرے، آپ کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع عطا فرمایا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ سے بندوں نے صدائیں کی ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایسے بوجھ کا متحمل نہ بنا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہو، کفار پر ہماری مدد فرما، ہمیں عزت اور عروج عطا فرما۔ اور تیسری چیز آپ کو یہ عطا فرمائی جاتی ہے، جو آپ کی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے حضرات ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ 3 تحفے لے کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لاتے ہیں بیت المقدس پر، اور پھر بیت المقدس سے آپ مکہ المکرمہ تشریف لے آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے بہت ہی مختصر سے حصے میں یہ تمام کی تمام کاروائی طے ہو جاتی ہے، مکمل سفر ہو جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، وہ اللہ جس نے اس مسجد اقصی کو اپنی برکتوں سے گھیر رکھا ہے۔ مقصد یہ ہے تاکہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں آپ کو دکھلائے۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ بہت سننے والا ہے اور انتہائی نگہداشت رکھنے والا ہے۔ اس سفر کے اندر آپ کو جنت اور جہنم کے احوال بھی دکھلائے گئے ہیں، جہاں چند جماعتوں پر جہنم میں آپ کا گزرنا ہوا، جہنم پر جو آپ کو مشاہدات کرائے گئے دور سے دکھلائی گئی۔ چنانچہ اس موقع پر آپ نے ان کی نشاندہی فرمائی، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایسی جماعتوں میں شامل ہونے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، ایک ایسی جماعت پر میرا گزر ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں۔ استفسار پر بتایا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کے اندر مبتلا رہتے۔ ایک جماعت پر گزر ہوا جو بڑے بڑے پتھروں کو نگل رہی ہے، بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں جو دنیا میں سود کا استعمال کیا کرتے تھے، اسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ ایک اور جماعت پر گزر ہوتا ہے کہ جو کی شرمگاہوں پر صرف چتھڑے بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کی خطرناک قسم کی غذائیں، زقوم، خون پیپ یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ چنانچہ استفسار پر بتایا جاتا ہے ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں جانوروں کی طرح۔ یہ امت کے وہ افراد ہیں جو زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتے۔ ایک اور قوم پر گزر ہوتا ہے، دیکھا کہ ایک طرف صحیح اور سالم اچھی غذا موجود ہے، اور دوسری طرف سڑا ہوا گوشت ہے جس میں سے بدبوئیں پھوٹ رہی ہیں۔ وہ صحیح گوشت کو استعمال نہیں کرتے، وہ بدبو اور سڑا ہوا بدبودار سڑا ہوا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے یہ امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو نکاح پر قدرت رکھتے ہوئے یا نکاح کرنے کے باوجود بھی زنا کے اندر مبتلا تھے۔ اس لیے سورت کے اندر اللہ نے یہ تلقین بھی فرمائی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اس لیے کہ بہت ہی برا فعل ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، انتہائی غلط طریقہ ہے۔ خود حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِيَّاكُمْ وَالزِّنَا، اے نوجوانوں کی جماعت، زنا سے بچو، فَإِنَّ فِيهِ 6 خِصَالٍ، اس لیے کہ اس کے اندر 6 برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ذهاب البهاء عن الوجه، سب سے پہلے تمہاری چہرے کی خوبصورتی ختم کر دی جاتی ہے۔ کتنی ہی کریم لگاؤ، کتنے ہی پاؤڈر لگاؤ، کتنے ہی چہرے کو تم صابن سے دھل لو، لیکن اللہ کی جانب سے جو نور ایمانی عطا فرمایا جاتا ہے، چہرے سے وہ نور ایمانی ختم ہو جاتا ہے، زائل کر دیا جاتا ہے۔ وَدَوَامُ الْفَقْرِ، ہمیشہ کا فقر و فاقہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کماؤ گے کتنے بھی، ہمیشہ فقیر ہی کی زندگی گزارو گے۔
فقر و فاقہ فکر کے اندر بھی کہاں سے آ رہا کہاں جا رہا کچھ پتہ نہیں. وقصر العمر التی، اور اس عمر کے اندر کمی کر دی جاتی ہے، یعنی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. جینا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جانور جیا کرتے ہیں. اور فرمایا کہ 3 سزائیں آخرت میں دی جاتی ہیں. پہلی یہ سوء الحساب، سخت حساب لیا جاتا ہے. وغضب اللہ، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. والخلود فی النار، اور جہنم میں داخل کیا جاتا ہے. اس صورت میں ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم زنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جائیں. اعمال زنا، افعال زنا، زنا کی طرف پہنچانے والی حرکتیں زبان کے ذریعے سے ہوں، ناک کے ذریعے سے ہوں، کان کے ذریعے سے ہوں، آنکھ کے ذریعے سے ہوں، غلط وساوس کے ذریعے سے ہو، کسی بھی کیفیت کے ساتھ ہو، مکمل طریقے سے ہم اس سے اجتناب کرنے والے. ایک اور جماعت پر آپ کا گزر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کچلے جا رہے ہیں. بتایا جاتا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو نمازوں میں سستی اختیار کیا کرتے. اللہ حفاظت فرمائے کہ سستی کی سزا یہ ہے. آج تو امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو نمازوں سے غفلت کے ساتھ، نمازوں کی ادائیگی کے بغیر ہی زندگی گزار رہا ہے. اللہ معاف فرمائے جب سستی پر یہ سزا ہے تو نماز چھوڑنے کے اوپر کتنی شدید ترین سزائیں دی جائیں. ایک اور قوم پر گزر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں بھی سخت ترین سزائیں دی جا رہی ہیں جہنم میں. استفسار پر بتایا جاتا ہے یہ آپ کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں آگ کی، کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو محفوظ فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ جب تشریف لے آتے ہیں اور مکہ کے اندر اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں تو اہل مکہ، کفار مکہ میں ایک شور مچ جاتا ہے. طعنے کسے جاتے ہیں آپ پر، پھبتیاں کسی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. چنانچہ کفار مکہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس گئے تھے، بتائیے بیت المقدس کے اندر فلاں طرف کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں. اللہ بیت المقدس کا پورا نقشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور آپ ایک ایک بات پوری من وعن جیسے وہ پوچھتے جاتے ہیں ویسے ہی آپ کو بتاتے جاتے ہیں. مزید استفسار پر آپ ارشاد فرماتے کہتے ہیں راستے کی کوئی بات بتائیے کفار. آپ فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک قافلہ مجھے ملا تھا جس قافلے کا اونٹ کھو گیا تھا. تم دیکھنا کہ یہ قافلہ 3 دن کے بعد مکہ کے اندر اس حال میں آئے گا کہ خاکستری رنگ کا اونٹ آگے آگے ہوگا اور اس 2 بورے لدے ہوئے ہوں گے. اس کیفیت کے ساتھ یہ قافلہ 3 دن کے اندر مغرب سے کچھ پہلے مکہ کے اندر آئے. اسرائیل کے 2 واقعے اس میں ذکر کیے گئے. ایک یہ کہ جس وقت بنی اسرائیل کو اللہ نے عروج دیا اور ان کو بلند مقام عطا فرمایا، ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب وہ اللہ کی اس نوازش کو بھول گئے اور سرکشی اور حد سے اعتدال سے گزر گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کیا، جس نے انہیں ذلیل کیا، ان کی عورتوں کو باندیا بنایا، بچوں کو قیدی بنایا اور ان کی مسجدوں کو ویران اور مسمار کر دیا، انہیں قید میں گرفتار کر کے لے گئے، ذلت اور نکبت ان پر طاری کر دی گئی. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ انہیں عروج دیتا ہے اور دوبارہ یہ بیت المقدس کے اوپر فتح یاب ہو جاتے ہیں، اسے آباد کر لیتے ہیں. اللہ فرماتا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، کہ اللہ نے مال کی بھی کثرت عطا فرمائی، اولادیں بھی خوب دی اور ان کی تعداد کے اندر بھی اضافہ ہو گیا. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہ اللہ کے باغی ہو گئے. اس کے چند سال کے بعد پھر اللہ نے ان کی پر پکڑ فرمائی کہ ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کیا جس نے انہیں تہہ تیغ کر دیا، مسجد اقصی کو ویران کر دیا، توریت کے نسخے جلا دیے گئے اور انہیں دوبارہ قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا. اللہ فرماتا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اس کا صلہ بھی تمہیں ہی ملے گا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہی پڑنا ہے. اور صرف اس دنیا میں نہیں، آخرت کا معاملہ بھی ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، جہاں کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اقرأ کتابک، جہاں کہا جائے گا ہر انسان سے کہ اپنا اعمال نامہ پڑھو.
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے اعمال نامے کے اوپر تم خود حساب لینے کے لیے آج کافی ہو، کہ جو تم نے اعمال صالحہ کیے ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، جو تم نے اعمال بد کیے ہیں وہ بھی اس وقت تمہارے سامنے ہیں۔ جیسے تمہارے اعمال سب کھلے ہوئے ہیں تمہارے سامنے رجسٹر، ان رجسٹروں کو پڑھو، اپنا اعمال نامہ خود تم تلاوت کرو، خود پڑھو، خود تمہیں پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی کے اندر۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ کسی قوم کی ایسے ہی نہیں پکڑ فرماتا بلکہ ان میں فرستادے بھیجتا ہے، اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے۔ جب ان کی تعلیمات تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں، حجت تام ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس قوم کی گرفت کی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، حکم دیا گیا ہے رب کی جانب سے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو، اور اس کی اصلاح یہ ہے اپنی ذات سے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے سامنے تو عاجزی کا اظہار کرو، اور اپنے بازوؤں کو عاجزی سے نرمی کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے بچھا دو۔ جناح الذل کی تعبیر استعمال کی گئی، علماء نے تفاسیر نے نقل فرمایا ہے کہ جناح الذل کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پرندہ آسمانوں پر پرواز کرتا ہے، فضا میں اڑتا ہے، اور جب نیچے آتا ہے تو وہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جناح الذل۔ یہاں پر یہ تعبیر استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں کتنا ہی عروج ہو، تم اپنے علاقے کے حاکم ہو، بادشاہ ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب تم والدین کی خدمت کے لیے پہنچو گے، جیسے پرندہ اپنے بازوؤں کو سمیٹ لیتا ہے، ایسے ہی عاجزی کے ساتھ، عاجزی کے اظہار کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت میں پہنچا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے مطابق وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے، ان کی رضامندی جنت میں لے جانے کا سبب اور ان کی ناراضگی جہنم میں پہنچنے کا سبب بنے۔ کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باب جنت کا دروازہ، ان کی طرف ایک محبت کی نگاہ دیکھنا، ایک مقبول حج کا ثواب، ان کی خدمت، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری دنیاوی کشادگی کا ذریعہ بنا دی۔ حکم دیا گیا یتیموں کا مال ناحق طریقے سے استعمال نہ کرو، ان کے اوپر دست شفقت رکھو، ان کے حق ادا کرنے والے بنو، ناحق کسی کو قتل نہ کرو، خواہ وہ تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ نہ کرو، تکبر اختیار نہ کرو، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچو۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حیثیت کو اجاگر کیا گیا کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے جسے آدمی یہ سمجھ لے کہ کسی انسان کی نوشت ہے یا کسی انسان کی پیداوار ہے، کسی انسان کے ذہن کی تخلیق ہے۔ نہیں، اللہ کا کلام ہے، اور اگر یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ نے چیلنج کر دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر اس قرآن میں شک ہے تو تمام انسان اور جنات مل کر اور ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہوئے اس قرآن جیسی کتاب لانے کی کوشش کر کے دکھا دیں، لا یأتون بمثلی، وہ اس پر قادر ہی نہیں ہے کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر سکے۔ چنانچہ اس کی نظیر ہمیں ملتی ہے کہ کفار مکہ جو سخت ترین دشمن اللہ کے رسول کے، جن میں ابو جہل، ابو سفیان، اخنس ابن شریق، سرداران مکہ جو سمجھے جاتے تھے، رات کے وقت چھپ چھپ کر اللہ کے رسول کا قرآن سنا کرتے تھے۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك، اس آیت کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو چھپ کر سنتے ہم خوب جانتے ہی نہیں کہ رات کے وقت نکل رہے ہیں، چھپ چھپ کے سن رہے ہیں، جب صبح کے وقت وہاں سے باہر آ رہے ہیں تو تراہے پر تینوں کی ملاقات ہو جا رہی ہے، اور سمجھ جاتے ہیں جب بعض ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں کہ کل ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا، دوسرے دن پھر پہنچ جاتے ہیں، تیسرے دن پھر پہنچ جاتے ہیں۔ کیا وجہ؟ قرآن کی کشش ہے، قرآن کے مضامین ہیں جو انہیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہٹ دھرمی ہیں جو آڑ بنی ہوئی ہے ان کے اسلام میں داخلے کے لیے۔ اللہ کے رسول کی حیثیت کو اجاگر کیا گیا کہ جس وقت سورہ لہب نازل ہوئی ہے
اور ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل پر اللہ کی لعنتیں برسی ہیں، تو اس کی وجہ سے ام جمیل سے برداشت نہیں ہوتا اور فوراً نکل کھڑی ہوتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کیسے برائی بھلا کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس پر پکڑ فرمائی ہے جو ابو لہب نے معاملہ کیا تھا۔ چنانچہ صحن حرم کے اندر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، آپ عرض بھی کرتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ دیکھیے ام جمیل آ رہی ہے آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے۔ آپ فرماتے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ ایک ایسی آڑ فرما دیتا ہے، وہ آتی ہے، حتیٰ کہ صدیق اکبر سے پوچھتی بھی ہے کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں جنہوں نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہے، یعنی سورہ لہب کے جو الفاظ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر خاموش رہتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے، وہ کچھ کہہ کہلا کر یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دیکھا صدیق، میں نے جو کہا تھا ویسا ہی معاملہ پیش ہے۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کی ایسے حفاظت فرماتا ہے بشرطے کہ وہ پکے ایمان والے ہوں، ان کے ایمان میں کمزوری نہ ہو۔ اس لیے ایک آیت اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان میں کمزوری پیدا کر کے کافروں اور مشرکوں سے قربت اختیار کرے گا، ظلم پر آمادہ ہو جائے گا، ضعف الحیات، اسے دنیا کے اندر بھی دوہرا عذاب ملے گا، وضعف الممات، اور مرنے کے بعد بھی، ثم لا تجد علیک نصیرا، اور پھر کوئی بھی معاونت کرنے والا، کوئی حامی اور ناصر میدان محشر میں اسے نصیب نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جن باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے اللہ ان سے بچنے کا حوصلہ نصیب فرمائے۔